الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم سے اور واقعاتاً اپنے لطف و کرم سے، بغیر کسی ہماری حیثیت کے، بغیر کسی ہماری استعداد کے اور بغیر کسی ہماری صلاحیت کے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو مہا نعمت سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور واقعتاً ہے بھی ایمان کی نعمت مہا نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اب اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اس نعمت کے نیچے ہیں، اور یہ نعمت سب سے اوپر، سب سے اونچے درجے کی نعمت. چنانچہ اگر یہ نعمت نہ ہو، ایمان کی نعمت، تو پھر ہم قرآن کی نعمت سے بھی محروم، دین کی نعمت سے بھی محروم، علم دین کی نعمت سے بھی محروم، اور علماء اور صلحاء کی مجالس سے، ان سے فیوز حاصل کرنے کی نعمت سے بھی محروم، 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے اور اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑنے کی نعمت سے بھی محروم. پتہ نہیں یہ نعمت اپنے اندر کتنی لاکھوں نعمتوں کو لے کر چل رہی ہے. علم کی نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے، وہ بھی اس نعمت کے نیچے چھپی ہوئی ہے، ایمان کی نعمت کے نیچے چھپی. اس لیے کہ اگر ایمان کی نعمت موجود نہ ہو تو پھر آدمی کو دین اور شریعت کی نعمت سے بھی محرومی رہتی ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی حیثیت کے، بغیر کسی استعداد کے مہا نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت، کلمے کی نعمت. اور عزیز طلباء اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کے ایک دستور ہے اور قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی دستور اور قانون کو اور اپنے کسی اصول کو بدلتا نہیں. زمانہ لاکھ چاہے بدل جائے، لیکن وما بدلوا تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضوابط کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. چنانچہ ان کا ایک اصول ہے اور ضابطہ ہے، اور جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جب تک اس کا آخری دن ہوگا، اس وقت تک یہ ضابطہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نعمت دے، اگر وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نہ صرف باقی رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. اور جب یہ انسان اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری پر آ جائے اور بے پرواہی اور لاپرواہی پر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں جو اس کا قدردان ہوتا ہے. تو ڈرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری اس ناشکری سے کہیں خدا نخواستہ ہم نعمت ایمان سے محروم نہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں ہزار نعمتوں سے ہم کو ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو. اور اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جانی صلاحیتیں، مالی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، صحت کی صلاحیتیں، ان ساری نعمتوں کو حصول علم کی نعمت پر لگا.
جتنا بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کو غنیمت سمجھو۔ اور چونکہ تم اکثریت تم نے طلبہ کی ہے، اسی لیے اس نعمت کو حاصل کرنے کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس علم کا ہو کر رہ جائے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو کلیتاً اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دے گا تب جا کر علم اپنا تھوڑا سا حصہ تیرے حوالے کرے گا۔ ادھر سے کل ہو ادھر سے جز ہوگا۔ کلیتاً اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دینے سے یہ علم کی نعمت جزئی طور پر تمہارے پاس آ جائے گی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جزئی آئے گی، اس لیے کہ علم کی نعمت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ جزئی طور پر بھی ہو تو انسان کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اور اس کی زندگی کو بہترین طریقے پر بتانے کے لیے یہ جزئی بہت کافی ہوتا ہے، یہ جزئی بہت کافی ہوتا ہے۔ اس لیے محنت کرو، خوب محنت کرو، خوب مطالعہ دیکھو، خوب اپنے اساتذہ کی خدمت کرو اور خوب کتب پیشی کرو، اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس علم کا اور اپنی کتاب کا احترام بھی کرو۔ جتنا علم کا اور کتابوں کا احترام کرو گے یہ علم تمہارے پاس آتا چلا جائے گا۔ بے ادبی کے ساتھ یہ علم نہیں آتا، یہ علم آتا ہے ادب کے ساتھ۔ تم نے بزرگوں میں اکابر میں نام سنا ہوگا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، زبردست علم اور زبردست صلاحیت والے، زبردست علم اور زبردست صلاحیت والے۔ ان سے کسی نے راز پوچھا اس کا کہ اللہ نے آپ کو ایسا زبردست حافظہ اور ایسا زبردست علم کیسے عطا فرمایا؟ کیا آپ کے پاس کوئی خاص دعا ہے، کوئی فقیری نسخہ ہے، کوئی کسی نے دے دیا ہو؟ فرمایا ایک فقیری نسخہ ہے اور وہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کتابوں کا جتنا ادب کرو گے یہ علم تمہارے سینے میں منتقل ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ میرا کتابوں سے علم کا اور ادب کا حال یہ ہے کہ جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو کتاب کے اندر اگر حاشیہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے تو کتاب کو اپنے تابع نہیں بناتا، اپنے آپ کو کتاب کے تابع بناتا۔ کہ اگر حاشیہ اس طرح لکھا ہوا ہے تو میں ادھر بیٹھ کر دیکھتا ہوں، حاشیہ ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے تو میں ادھر بیٹھ کر دیکھتا ہوں، کتاب کو اپنے حساب سے گھماتا پھراتا نہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ جس شخص کے علم کا اور علم کے ادب کا یہ حال ہوگا، بھلا علم اس کے پاس کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے جتنا بھی ہو سکے علم کا ادب کرو اور علم کی کتابوں کا ادب کرو، اور جہاں سے تمہارے پاس علم آ رہا ہے اساتذہ ان کا ادب کرو، اور جس درسگاہ سے تم کو علم دین مل رہا ہے اس کا بھی ادب کرو۔ ان سب کا نتیجہ نکلے گا کہ اپنے وقت کے تم بہترین عالم اور بہترین عالم ہی نہیں عالم باعمل تیار ہو کر نکلے۔ اللہ تعالی شان ہو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔